السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو ملک کا دفاع یقینی بنانے اور دشمن کو شکست دینے پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے جنرل سید عاصم منیر کو ان کی ترقی پر مبارکباد دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور چین کے وزیر خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران علاقائی امن و استحکام کے لیے 2 طرفہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اصلاحات پر تیز رفتاری سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے درجہ حرارت معمول سے زیادہ بڑھنے کے انتباہ اور گلیشیئرز پگھلنے کے تناظر میں آئندہ موسم برسات میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پنجاب حکومت نے بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں اور زخمیوں کے لیے 34 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے پہاڑی علاقوں میں سیاحت کے مواقع سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں نیلم اور لیپا کی خوبصورت وادیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کی مسلسل گرفتاریوں اور انہیں ہراساں کرنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے مارشل آرٹس کے 2 کھلاڑیوں عدنان محسود اور سفیان محسود نے 1 منٹ میں سب سے زیادہ فراگ جمپس کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وفاقی کابینہ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران اپنی دلیرانہ قیادت اور غیر معمولی حکمت عملی کے ذریعے ملک کا دفاع یقینی بنانے اور دشمن کو شکست دینے پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی تجویز پر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ کابینہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان، غازیان، شہداء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو دشمن کو شکست دینے اور ملک کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں مثالی قیادت پر خراج تحسین پیش کیا۔ کابینہ نے دشمن کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کے مضمون کوشش ناکام بنانے پر مسلح افواج کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں دشمن کو ایک فیصلہ کن جواب دینے اور اس کے گھناؤنے ارادے ناکام بنانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے۔ صدر نے کہا کہ پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جنہوں نے قومی سلامتی کو یقینی بنایا، ملک کی خود مختاری کا تحفظ کیا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔
انہوں نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد دی، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ ایئر چیف کی کامیابی جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دشمن کو ایسا جواب دیا گیا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ بری فوج کے سربراہ نے مارکہ حق بالخصوص آپریشن بنیانم مرصوص میں بے مثال قائدانہ صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے دشمن کے گھناؤنے ارادے خاک میں ملا دیے۔ شہباز شریف نے آرمی چیف سے لے کر ہر سپاہی تک تمام فوجیوں کے غیر متزلزل عزم اور ارادے کی تعریف کی، جنہوں نے مارکہ حق میں نہایت جواں مردی سے دشمن کی جارحیت کے خلاف قومی سرحدوں کا دفاع کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے بطور فیلڈ مارشل اپنی ترقی پوری قوم، افواج پاکستان، خصوصاً سویلین اور فوجی شہداء اور غازیوں کے نام کر دی۔ ISPR کے مطابق سید عاصم منیر نے فیلڈ مارشل کے خطاب سے نوازے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور چین نے علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان تفصیلی مشاورت کے دوران کیا۔ فریقین نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال، پاک چین دوستی کے مستقبل اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی شراکت داری اور آئینی دوستی کا خیر مقدم کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے تمام امور پر ایک جیسے خیالات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے اقدامات پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں FBR اور جاری ٹیکس اصلاحات سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، تاہم ٹیکس چوری کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت ملک میں نیشنل کارپوریٹنگ سسٹم متعارف کرانا چاہتی ہے تاکہ سیلز ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے اور مال بردار گاڑیوں کا ای ٹیگ اور ڈیجیٹل ڈیوائس سے براہ راست پتہ لگاتے ہوئے اسمگلنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کے تمام بڑی شاہراہوں اور داخلی مقامات پر ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم نصب کیا جائے گا تاکہ اسمگلنگ اور سیلز ٹیکس چوری کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے سکھوں کے انتہائی مقدس مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستان کی جانب سے ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش کے حوالے سے بھارت کے ایک سینئر فوجی افسر کی جانب سے دیے گئے بیانات پر صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام عبادت گاہوں کی تعظیم کرتا ہے اور گولڈن ٹیمپل جیسی مقدس عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ تحقیقت بھارت نے خود پاکستان میں مختلف عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی جانب سے لگائے گئے یہ الزامات اس گھناؤنے عمل سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ سکھوں کے کئی مقدس مقامات کا نگہبان ہے اور وہ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پنجاب حکومت نے بھارتی جارحیت کے شہداء کے خاندانوں اور زخمیوں کے لیے صوبے کے 14 ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو 34 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ریلیف فنڈ جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء اور زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دی اور فنڈز پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جاری کیے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر شہید کے خاندان کو 1 کروڑ روپے، شدید زخمی ہونے والوں کے ہر خاندان کو 20 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 21 ارب 83 کروڑ روپے مالیت کے 4 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں کی منظوری آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ منظور کیے گئے ان منصوبوں میں سیف سٹی اسلام آباد منصوبے کی توسیع، کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے قومی مرکز کا قیام، ریلوے کی پٹریوں کی مرمت کرنے والے مشینوں کی بحالی اور پنجاب کلین ایئر پروگرام سے متعلق ایک منصوبہ شامل ہے۔
وفاقی حکومت نے آئندہ موسم برسات میں درجہ حرارت معمول سے بڑھنے کے انتباہ اور گلیشیئرز پگھلنے کے تناظر میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک اور NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے درمیان ملاقات ہوئی۔ NDMA کے سربراہ نے شمالی علاقوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر تشویش کا اظہار کیا، جس سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے اور دریائے سندھ کے طاس میں سیلاب آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے موسمیاتی اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے اداروں کے درمیان مشترکہ مالی تعاون اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ پرامن اور ہم آہنگ معاشرے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ وہ آج کوئٹہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت کے ذریعے اندرونی اور بیرونی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آج ایک ملاقات میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے صوبے میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے، وسائل کے منصفانہ تقسیم اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ احسن اقبال نے بلوچستان کی ترقی کے وفاقی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان بہتر رابطے سے ترقی کے نئے مواقع تک بلوچستان کی رسائی کی راہ ہموار ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے آج اسلام آباد میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق خان اچکزئی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان اسمبلی کے پارلیمانی امور، قانون سازی کے عمل اور صوبے میں قانون کی بالادستی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر قانون نے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں قانون سازی، عدالتی نظام اور گورننس میں بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران برطانیہ کی جانب سے مثبت کردار کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ضلع کوہاٹ میں تاندہ ڈیم نہر کا تعمیراتی کام شروع کر دیا ہے۔ 70 کروڑ روپے مالیت کے اس منصوبے کا مقصد تاندہ ڈیم سے نکلنے والی 84 کلومیٹر طویل نہر کی بحالی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے حل کے لیے سوات، گلیات اور کمراٹ کے علاقوں سمیت اہم سیاحتی مقامات میں نئی تعمیر پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں کئی ترقیاتی اداروں کے لیے ماسٹر پلان اور زمین کے استعمال کے پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر حکومت نے وادی نیلم اور وادی لیپا میں سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ملک بھر کے سیاحوں کے لیے دلکش مقامات کو مزید پرکشش بنانا ہے۔ پاکستانی عازمین حج نے رواں سال حج کے لیے رہائش، میڈیکل، ٹرانسپورٹ اور معیاری کھانے کی فراہمی کے حوالے سے حکومت کے غیر معمولی انتظامات کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج مکہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عازمین حج نے رواں سال وزارت مذہبی امور کی کارکردگی کو بھی سراہا، جس کا مقصد اراکین حج کی ادائیگی کے حوالے سے انہیں تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے خصوصاً دن میں 3 بار معیاری کھانا فراہم کرنے کی تعریف کی اور اسے متوازن غذا قرار دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے کشمیریوں بالخصوص نوجوانوں کی مسلسل گرفتاریوں اور انہیں ہراساں کیے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میروائز عمر فاروق نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں خبردار کیا کہ اس طرح کے جابرانہ اقدامات سے کشمیریوں کے زخم بھرنے کے بجائے مزید گہرے ہوں گے اور ان میں بھارت کے خلاف غم و غصے اور عدم اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے قابض بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ ان جابرانہ اقدامات کا سلسلہ فوری ختم کریں اور کشمیریوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کریں۔ میروائز عمر فاروق نے کشمیری عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کل سری نگر میں مزار شہداء عیدگاہ کی طرف مارچ کریں اور ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کو ان کو یوم شہادت پر
خراج عقیدت پیش کریں۔ میروائز مولوی محمد فاروق کو 21 مئی 1990 کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی روز سری نگر کے علاقے حول میں ان کے جنازے پر بھارتی فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 70 سوگواروں کو شہید کر دیا تھا۔ 12 سال بعد 21 مئی 2002 کو نامعلوم حملہ آوروں نے خواجہ عبدالغنی لون کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ مزار شہداء سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کے بعد واپس جا رہے تھے۔ ادھر بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا ہے، جس سے کشمیریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سری نگر، راجوری، پونچھ، سامبا اور ادھم پور ضلعوں میں آئے روز چھاپوں، جبری گرفتاریوں اور سخت نگرانی کی وجہ سے خوف اور دہشت کا ماحول قائم ہے۔ 22 اپریل سے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 3000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی پرزور مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائیوں میں توسیع اور اس کی جانب سے پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے اعلان سے علاقے میں امن و استحکام کی کوششوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ بیان میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی نسل کشی کی مہم فوری طور پر بند کرائے اور غزہ میں دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ دفتر خارجہ نے فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کرنے، اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کو توسیع دینے یا مقبوضہ فلسطینی علاقے کے کسی بھی حصے کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی جانب پاکستان کی جانب سے واشگاف الفاظ میں دوبارہ مخالفت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے فلسطینی عوام کی حقوق ارادیت کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی ادارے کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں مزید امداد نہ پہنچی تو اگلے 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے مر سکتے ہیں۔ آج بی بی سی کے پروگرام میں ٹام فلیچر نے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ روز غزہ میں امداد کی رسائی پر 11 ہفتوں سے عائد پابندی ختم کر دی۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو توسیع دینے کی شدید مخالفت کی ہے۔ اوٹوا میں جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے اور انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی کی فوری اجازت دے۔ ان تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے عصر نو حملوں کو ترک نہ کیا اور امدادی سامان کی رسائی پر پابندیاں ختم نہ کیں تو وہ جواب میں مزید ٹھوس اقدامات کریں گے۔ ادھر محصور غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 73 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ OIC 15 ڈائیلاگ پلیٹ فارم کی دوسری وزارتی کانفرنس آج تہران میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے لیے متفقہ طور پر منظور کیے گئے تہران اعلامیے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اجلاس میں OIC کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کامسٹیک کے 4 رکنی وفد کی قیادت کی۔ برونائی دارالسلام، انڈونیشیا، ایران، قازقستان، ملیشیا، سعودی عرب، تیونس، ترکیہ اور قطر کے اعلیٰ سطحی وزارتی وفود نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ رکن ممالک نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں تعلیم، تحقیق، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور OIC کے رکن ممالک کے درمیان علمی اشتراک پر زور دیا۔ چین آئندہ 5 سال میں عالمی ادارے صحت کو $50 کروڑ کا اضافی کوٹا دے گا۔ چین کی اسٹیٹ کونسل کے نائب وزیر اعظم نے آج جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کو بتایا کہ عوامی جمہوریہ چین کے نائب وزیر اعظم لوئی گوزونگ نے عالمی ادارے صحت کو چین کی جانب سے مدد کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج ایران میں پاکستان بھارت کو سیمی فائنل میں 14-1 سے ہرا کر ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور فلسطین کی بیس بال ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ نوجوان مارشل آرٹسٹ عدنان محسود اور سفیان محسود نے 1 منٹ میں سب سے زیادہ فراگ جمپ لگا کر گنیز عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔
APP سے گفتگو کرتے ہوئے عدنان محسود اور سفیان محسود کو ان کے کوچ عرفان محسود نے کہا کہ دونوں نوجوانوں نے 1 منٹ میں 47 فراگ جمپس لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا، جبکہ گنیز عالمی ریکارڈ کے لیے 20 فراگ جمپس تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سفیان محسود کے پاس پاکستان کے کم عمر ترین گنیز عالمی ریکارڈ کا اعزاز بھی ہے، جو انہوں نے بھارت کے 2 گنیز عالمی ریکارڈز توڑ کر حاصل کیا۔ پاکستان جوڈو فیڈریشن نے امن کے لیے جوڈو کے انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن کے عالمی اقدام کے حصے کے طور پر 4 مرتبہ کی اولمپئن، ورلڈ جوڈو میڈلسٹ، ورلڈ جوڈو ایتھلیٹس کمیشن کی سربراہ اور پاکستان کے لیے IJF کی موسمیاتی سفیر سبرینا فلزموسر کے دورہ پاکستان کا اعلان کیا۔ وہ کل کراچی پہنچیں گی۔ ان کا امن سفر 22 مئی کو کراچی سی ویو سے سائیکل پر علامتی روانگی سے شروع ہوگا۔ وہ اسکردو کے لیے پاکستان بھر کا سفر کریں گی اور وہاں سے K2 بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوں گی اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی مہم جوئی شروع کریں گی۔ پاکستان کے مارشل آرٹسٹ احمد امین بودلہ نے اپنا 17واں گنیز عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے 1 گھنٹے میں ایک ہاتھ سے سب سے زیادہ مکے مار کر ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ احمد امین بودلہ نے 18,079 مکے مارتے ہوئے 2018 کا 15,000 مکوں کا گزشتہ ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کامیابی احمد امین بودلہ کی اپنے کھیل کے لیے لگن کی عکاس ہے اور اس سے دنیا میں مارشل آرٹس کے کھیل میں پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن ہوا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پہلا ایلیمینیٹر میچ کل لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اس سال اگست میں آئرلینڈ کا دورہ کرے گی، جہاں وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 T20 میچ کھیلے گی۔ پہلا T20 6 اگست، دوسرا T20 8 اگست اور تیسرا اور آخری T20 10 اگست کو شیڈیول ہے۔ تینوں T20 میچ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن کرکٹ کلب میں کھیلے جائیں گے۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ انتھک کوششوں اور حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ آج کراچی میں اسلامی بینکاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے، پالیسی شرح 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی ہے اور حسابت جاریہ کا توازن فاضل ہے۔ پاکستان میں صومالیہ کے سفیر شیخ نور محمد حسین نے پاکستان کے ساتھ خصوصاً ادویہ سازی، زرعی اجناس اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 718 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,18,971 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $281.65 اور قیمت فروخت $282.15، پاؤنڈ اسٹرلنگ $376.47 اور $377.14، یورو $316.66 اور $317.22 اور سعودی ریال قیمت خرید $75.09 اور قیمت فروخت $75.23۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,93,895 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں فار آرٹ سیک کے اشتراک سے بروقت حرکت کے عنوان سے فن پاروں کی نمائش ختم ہو گئی ہے۔ PNCA کے ڈائریکٹر جنرل ایوب جمالی نے اس موقع پر کہا کہ ادارہ فنکاروں کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کے لیے فار آرٹ سیک جیسی تنظیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کی، فنکاروں سے ملاقات کی اور فنکاروں اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے ایسی مزید نمائشوں کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد اس ماہ کی 22 تاریخ کو مریم احمد کی جانب سے تیار کردہ تصویری سفرنامہ پاکستان کے پہلو پیش کرے گا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ موسمیاتی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ آج کے دور کے لاکھوں نوجوانوں کو شدید گرمی کے غیر معمولی تجربات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شدید موسمی حالات فصلوں کی تباہی، دریاؤں میں سیلاب، قحط سالی، جنگلات میں آگ اور طوفان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر عالمی درجہ حرارت میں 3.5 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوتا ہے تو 2020 میں پیدا ہونے والے 92% بچوں کو
ताहयात शदीद गर्मी के तजुर्बात से गुजरना होगा। फ़ज़ाई आलूदगी गुंजान आबाद शहरी इलाकों और सरसब्ज इलाकों की कमी से बच्चों और बड़ों में दमे की खतरात बढ़ रहे हैं। ये बात एक नए जायजे से सामने आई है जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन की क़यादत में यूरोपीय यूनियन की जानिब से की गई। इस जायजे में 7 यूरोपीय मुल्कों के 3.5 लाख अफराद का मुशाहिदा किया गया। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। इंतवा में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान, जिसके बायस मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान, जबकि बलाई इलाकों बस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत में सिब्बी 48, रहीम जार खान, दादू, बखर, डीजी खान, जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रोड़ी, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 42, मरी में 29, लाहौर में 43, कराची में 36, पेशावर में 44, कोयटा में 38, मुजफ्फराबाद में 42, गिलगित में 36, स्कर्दू में 29, श्रीनगर में 31, जम्मू में 41, लेह में 20, पुलवामा में 29, अनंतनाग में 30 और शोपियां में ज्यादा दर्जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वफाकी काबीना ने बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क का दिफा यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त देने पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी है। वफाकी काबीना ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म ने टैक्स इस्लाहात पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत ने दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा बढ़ने के इंतबा और ग्लेशियर्स पिघलने के तनाजुर में आइंदा मौसम बरसात में सैलाब के बढ़ते हुए ख़तरात से निमटने के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। पंजाब हुकूमत ने भारतीय जहरियत में शहीद होने वालों के खानदानों और जख्मियों के लिए 34 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए हैं। मनसूबाबंदी के वज़ीर और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने पहाड़ी इलाकों में सेहत के मौक़े से इस्तेफ़ादा करने का फ़ैसला किया है, जिनमें नीलम और लियापका खूबसूरत वादियों को तरजीह दी जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों खुसूसन नौजवानों की मुसलसल गिरफ्तारियों और उन्हें हिरासा करने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्ज़ों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk।
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشاء ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔